گئے تھے. یہ واقعہ بھی اہل سنت والجماعت نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بھائی ایک دن ایک سائل مکے میں آیا. وہ ابو جہل کے دروازے پہ گیا, کہا میرے بچے بھوکے ہیں, کچھ مجھ کو دے دو. اس نے کہا, وہ تو تھا ہی وکیل, اس نے بھگا دیا جھڑک کے. کہا دوپہر کے وقت ایک تو گرمی میں آ گیا, ایسی گرمی لگ رہی ہے, وہاں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ دے دو. سائل آگے بڑھ گیا, راستے میں علی مل گئے. اس کو پتا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے, حالانکہ 12 سال کی عمر تھی. کیا بات ہے؟ کبو کون؟ مٹی اٹھائی, کا ہاتھ پھیلا, اس نے ہاتھ پھیلا, علی نے مٹی رکھ دی. اس نے جو دیکھا تو لال چمک رہے تھے یاقوت. اس نے جلدی سے مٹھی بند کر دی. اب سائل بھاگا پیچھے پیچھے, ابو جہل دکھا تو کیا دیا ہے. سائل دکھا نہیں رہا. جب سرحد تک پہنچ گیا سائل تو ابو جہل نے کہا آپ کو دکھا, تو اس نے دور جا کے جلدی سے ایسے دکھایا اور بھاگا. پتا تھا ابو جہل چھین لے گا. علی نے یہ یاقوت دیے ہیں اور مٹی دی تھی, وہ یاقوت بن گئے. یہ کہہ کے سائل بھاگ گیا. مکے میں واقعہ مشہور ہو گیا کہ علی نے مٹی دی, اس کے ہاتھ پہ یاقوت بن گئے. رسول اللہ کی خدمت پہ پہنچے, کہا کہ یا علی آج تم نے سائل کو اس کے ہاتھ پہ مٹی رکھ دی تھی, ہم نے سنا وہ یاقوت بن گئے. کہا رسول اللہ ایسا ہوا. کہا تو کچھ تم نے پڑھا تھا یا ایسے ہی اس کے ہاتھ پہ مٹی رکھ دی تھی؟ کہا نہیں میں نے پڑھا تھا, میں تو جب بھی سائل کو دیتا ہوں کوئی چیز تو میں پڑھ کے دیتا ہوں. کہا کیا پڑھ کے دیتے ہو؟ کہا میں جب سائل کو کچھ دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کا واسطہ. جیسے ہی میں آپ کا واسطہ دیتا ہوں مٹی جو ہے یاقوت بن جاتی. لیکن رسول اللہ کل آپ نے بھی تو ایک سائل کو مٹی دی تھی اور وہ بھی ہیرے جواہرات بن گئی تھی, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہ میں جب سائل کو مٹی دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا علی. خوش رکھے, آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ معرفت کے ساتھ ذکر علی سنتے رہیں. بڑے قیمتی موتی دنیا میں ہوئے ہیں, قیمتی جواہرات ہوئے ہیں. مادی دنیا سے لوگوں نے ان کو بہت سی قیمت میں خریدا. کوہ نور ہیرا ہندوستان کی زمین سے نکلا اور برطانیہ کے تاج میں جگمگانے لگا. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے آبدار موتی لوگوں کے خزانوں میں تھے, سب فنا ہو گئے.
کچھ نہ رہا، لیکن کسی ماں کے لیے ایک قیمتی موتی اس کے بیٹے کا سر ہو رہا ہے۔ حسین کا سر کٹ کر یزید کے دربار میں آیا، اس کے لیے وہ قیمتی خزانہ تھا، اس نے ایک تہہ خانہ بنوا کر اس میں سر حسین کو رکھا تھا، اس پہ پہرے رہتے، لیکن غلام ترکی جس کا نام طاہر تھا وہ محبت حسین میں ڈوبا ہوا تھا، ظاہر تو نہ کرتا۔ جب سے اس کو پتا چلا تھا کہ کربلا میں زہرا بی بی کا گھر ڈوب گیا، اسی دن سے اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے۔ پھر سر حسین آیا اور دروغہ زندہ اور دروغہ تہخانہ اسی کو قرار دیا گیا، اور وہی سیڑھیاں اتر کر جاتا۔ جب رات آتی تھی اور سپاہی سو جاتے، محل میں سناٹا ہو جاتا، تو اندر جا کے سر کو اٹھا کر ہاتھوں پہ رکھ کر روتا اور رو کر کہتا، مولا ایک دن میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ اور پھر نجف کا رخ کرتا اور کہتا، مولا علی آپ کی قسم میں بیٹے کو آپ کے یہاں لے کر آؤں گا۔ اور بار بار کہتا، اے سر حسین میں نے علی سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر وہ موقع کی تلاش میں رہا، اور ایک دن اس کو موقع مل گیا کہ سارے دربان بے خبر تھے، سر حسین کو اٹھا کر وہ چلا، ایک رومال میں اس نے باندھ لیا اور اس کو ہاتھ پہ رکھ لیا اور گھوڑے پر بیٹھا اور شام سے نکل گیا۔ اس نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ پھر جب پتا چلا سپاہیوں کو تو تعاقب میں بہت سے رسالے بھیجے گئے، انہوں نے تعاقب بھی کیا اس کا، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا تھا، سپاہی اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسالے اور وہ سپاہی واپس ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ روتا ہوا جنگلوں سے کانٹوں پہ چلتا ہوا اپنا سفر طے کرتا رہا۔ صحرا میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں ایک نسرانی عورت جو تجارت کرتی تھی، جس کا نام خورشید بانو تھا، وہ اپنی 40 کنیزوں اور مال و اسباب کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھی تھی اور ایک کنیز دروازے پہ کھڑی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا موتی ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے اور پورا جنگل روشن ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر خیمے میں آئی اور اس نے خورشید بانو سے کہا کہ مالکہ چل کے ذرا یہ منظر تو دیکھو، عجیب قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے۔ ایک مسافر جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا موتی ہے، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے روشنی نکل رہی ہے۔ خورشید بانو بھاگ کر در خیمہ پر آئی، اس نے دیکھا واقعی وہ شخص جا رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، سر پہ خاک ہے، ننگے پیر ہے اور تیز تیز قدم جاتا ہے، اور ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا، کہا اس کو بلا کے کھاؤ، لوگ گئے اس کو لے کر آئے۔ اس نے پوچھا خورشید بانو نے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کون سا موتی ہے؟ یہ کہاں کا درے آبدار ہے جس کو تم نے کپڑے میں رومال میں باندھا ہوا ہے؟ کہا یہ بہت قیمتی ہے۔ کہا میں اس کی قیمت دیتی ہوں، یہ مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا زمین و آسمان مل جائیں، زمین و آسمان مل جائیں، اس کے بعد بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔
ناممکن ہے کہ کوئی اس موتی کی قیمت ادا کر سکے۔ کہا اچھا میں 40 کنیزیں، یہ خیام، یہ تجارت کا سارا سامان تجھ کو دینے کو تیار ہوں، صرف ایک بار اس کی رونمائی کر دے، مجھ کو دکھا دے کہ میں دیکھوں کہ یہ موتی کتنا قیمتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں یہاں سے کھول نہیں سکتا۔ کہا پھر کہاں اس رومال کو کھولو گے؟ کہا یہ تو نجف میں جا کے کھولے گا، میں نے مولا علی سے وعدہ کیا ہے، میں تو نجف جا رہا ہوں، لیکن میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتا کہ یہ موتی کتنا قیمتی ہے۔ خورشید بانو نے کہا اچھا آج کی رات میرا مہمان ہو جا، صبح جب ہوگی ہم سب تیرے ساتھ نجف چلیں گے، اور وہاں جب تو اس رومال کو کھولے گا تو ہم سب بھی اس موتی کو دیکھ لیں گے۔ مسافر نے کہا اچھا رات کو ٹھہرا جاتا ہوں، صبح کو میں جاؤں گا۔ ایک خیمہ خورشید بانو نے اس کے لیے خالی کرا دیا، وہ اس خیمے میں گیا اور لیٹ کر اس نے اس کو اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ خورشید بانو نے دیکھا کہ کچھ دیر میں وہ سو گیا، لیکن خورشید بانو اپنے خیمے میں جیسے ہی گئی ابھی بیٹھی تھی کہ بعد چاروں طرف سے رونے کی آواز اور ان آوازوں میں ایک بی بی کی آواز ایسی تھی کہ وہ بی بی پکار رہی تھی ولدی میرے لال، میرے لال۔ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کہا یہ کوئی برگزیدہ خدا ہے جو ہمارا مہمان ہوا ہے، یعنی یہ مسافر کون ہے کہ چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی، یہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، چلو چل کے دیکھیں۔ سب کنیزیں آئیں، خورشید بانو آئی، سب نے دیکھا کہ وہ تو بے خبر سو رہا ہے، لیکن اس کے سینے جو چیز رکھی ہے وہ اس کے سینے سے بلند ہوتی ہے، بلند ہوتی جاتی ہے، پھر آواز آتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اب تو وہ حیران ہوئی، کہا یہ موتی بے جان نہیں لگتا، اس میں سے تو آواز آتی ہے۔ دوڑ کر خورشید بانو نے اس کے سینے سے اس کو اٹھا لیا، وہ بے خبر سو رہا تھا، اپنے خیمے میں لائی، لا کر ایک پاکیزہ چادر چھائی، اس پہ اس کو رکھا اور پھر رومال کی گرہ کھولی، اور جو اس نے دیکھا تو ایک کٹا ہوا سر، ایک کٹا ہوا سر تھا جس کے کانجے پہ اس کی زلفیں پڑی تھیں، لیکن اس نے بغور دیکھا، بغور دیکھا، اور ایک بار وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنی کنیزوں سے کہنے لگی ذرا غور سے سر کو دیکھو کہ اس کے سر پر، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ایسا لگتا ہے اسے پتھر بھی مارے گئے، اس پر تیر بھی برسائے گئے ہیں، اس کے چہرے پر لہو لگا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑے ہیں، اس کے گلے کی رگیں خشک ہو گئی ہیں، ارے اس کو پیاسا مارا گیا ہے، اسے پانی نہیں دیا گیا۔ ایک بار جھک کر کہا ہے سر یہ بتا کہ تو کس کا سر ہے؟ خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آئی خورشید بانو یہ فاطمہ کا لال حسین۔ آپ سلامت رہے، عشرے کی الوداع ہے اور کل الوداعی مجلس ہوگی، ایک ہی رات ہے اور آہستہ آہستہ یوم غم ختم ہو رہا ہے، اور آپ کی حسرتیں رونے کی کہ گھر گھر سے تازیے اٹھ رہے ہیں، ماتم کی صدائیں آ رہی ہیں،
یہی تو لکھنؤ کی شان ہے کہ جس گلی میں جاؤ مجلس ہو رہی ہے، جہاں جاؤ خواتین کا ماتم ہے، کہیں مردوں کی مجلس ہے، رکھانے بھرے ہوئے ہیں۔ مہمان کو رخصت کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آنسوؤں کی چھاؤں میں مہمان کو رخصت کیا جائے۔ 2 مہینے 8 دن کا مہمان آسان نہیں ہے یہ مہمانداری کرنا، لیکن حسین جیسا امام قدردانی کرتا ہے اپنے میزبانوں کی اور وہ مہمان ہو جاتا ہے۔ بس میں نے تقریر ختم کی، ایک بار آواز آئی، یہ نبی کا نواسا حسین ہے، یہ محمد کا نواسا حسین ہے۔ اس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ اس کے جوان بھائی اور بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا۔ بس جیسے جیسے خورشید بانو سنتی جاتی، مصائب روتی جاتی، اور ایک بار اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ صحیح ہے کہ ہم عیسائی ہیں، لیکن یہ مظلوم مارا گیا ہے، آؤ ہم اس کا ماتم بپا کریں۔ اور ایک بار وہ کھڑی ہو گئی اور تمام کنیزوں سے کہا اپنے سر کے بالوں کو اور اس کے گرد طواف کرتی جاؤ اور پکارتی جاؤ، اس کا نام حسین ہے، تو آؤ ہم سب مل کر کہیں حسین حسین حسین۔ یہاں تک کہ ماتم کرتے کرتے کنیزیں بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ جب ہوش آتا تو کہتی کہ ہم اتنا گریا کر رہے ہیں کہ ہم میں تاب نہیں، ہم کھڑے ہو پائیں تو ایسا کریں کہ ہم خیمے کی تنابوں سے اپنے بال کو باندھ لیں تاکہ ہم گرنے نہ پائیں، تاکہ ہم گرنے نہ پائیں۔ انہوں نے اپنے بالوں کو خیموں کی تنابوں سے باندھ کر ماتم شروع کیا۔ اتنا ماتم کیا، اتنا ماتم کیا کہ بال تنابوں میں رہ گئے، لیکن وہ ماتم کر کر کے بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسافر اٹھا اور وہ ڈھونڈتا چلا کہ خاموشی کیسی ہے، اور سر حسین میرے سینے سے پہنچ لے گیا۔ جب وہ خیمے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب بے ہوش پڑے ہیں اور بیچ میں سر حسین رکھا ہے۔ دوڑ کر اس نے سر حسین کو اٹھایا، رومال میں لپیٹا، سینے سے لگایا، اور ایک بار وہ تیز چلا تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے، لیکن جیسے ہی وہ سر لے کر چلا، ایک بار ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا کہ حسین کا جنازہ نہیں اٹھ سکا چونکہ سر نجف جا رہا ہے، فرشتوں جاؤ اس کے پیچھے پیچھے یا حسین کہتے ہوئے جاؤ۔ ادھر فرشتے چلے، ادھر آدم چلے، نوح چلے، ابراہیم چلے، موسیٰ چلے، عیسیٰ چلے، اور سب سے پیچھے جب خورشید بانو ہوش میں آئی تو وہ پیچھے پیچھے روتی ہوئی یہاں تک کہ نجف کا دروازہ سامنے آیا۔ جیسے ہی نجف کا دروازہ سامنے آیا، کچھ لوگ اپنی زلفوں پہ خاک ڈالے، روتے ہوئے باہر آئے اور کہا مسافر تو آ گیا، میرے بچے کا سر لے آیا، لا حسین کا سر مجھ کو دے دے، لا حسین کا سر مجھ کو دے دے۔ ایک بار اس نے آواز دی آپ کون ہیں؟ کہا جس سے تم نے وعدہ کیا ہے، میں اس کا باپ علی ہوں، لا میرے مظلوم